سورہ ملک میں فرمایا کہ دیکھو میں نے 7 آسمانوں کو طبق در طبق پیدا کیا، طبقہ در طبقہ پیدا کیا، اور پھر کہتا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، زمین اور آسمان کی تخلیق، اس میں کوئی کمزوری، کوئی رکھنا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ انسان جو چیزیں بناتے ہیں آپ اس میں دیکھیں گے کہیں نہ کہیں کوئی نقص آ جائے گا۔ گاڑیاں بنتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں ماڈل میں یہ نقص آ گیا ہے گاڑیوں کی، جو فلاں سال کا جو کاروبار ہے اس میں نہ اس کا جو کلچ پلیٹ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اس فلاں کا فلاں چیز خراب ہو جاتی ہے، اس میں نقص آ جاتا ہے، حالانکہ بڑے چیک سے گزر کے آتی ہے لیکن پھر بھی نقص ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، خدا کی تخلیق میں تمہیں کوئی رکھنا نظر نہیں آئے گا، کوئی کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرج البصر، اپنی نظر کو لٹاؤ اور پھر خدا کی تخلیق کو دیکھو۔ اور پھر فرمایا آگے حل تری من فطور، غور کر کے دوبارہ دیکھو خدا کی تخلیق کو، کیا تمہیں اس میں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ حل تری من فطور، کیا اس میں کوئی کمزوری خامی نظر آتی ہے؟ فرمایا ثم ارجع البصر مرتين، پھر دوبارہ نظر دوڑا، دوبارہ دیکھو خدا کی کائنات کو۔ ينقلب البصر إليك وهو خاسئ حسیر، کہ نظر جو ہے تمہاری وہ ناکام واپس لوٹ آئے، تھکی ہوئی واپس لوٹ آئے۔ تمہیں خدا کی تخلیق میں، خدا کی پیدائش میں کوئی رکھنا اور کوئی کمزوری اس میں نظر نہیں آئے گی۔ اب لیکن وہ انبیاء جن سے خدا کلام کرتا ہے، جنہوں نے خدا کے بارے میں گواہی دی، کیسے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے؟ وہ تنہا، وہ کمزور، سارا معاشرہ ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، سارے ان کو مارنے اور تباہ کرنے کی طرف ہوتے ہیں، وہ بادشاہوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور بادشاہ سے بحث کی خدا کی ہستی کی بات۔ بادشاہ تو خدا کو نہیں مانتا، وہ کہتا میں خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو خدا تعالیٰ جو سچا خدا ہے، حقیقی خدا ہے، انہوں نے کہا اس کی تبلیغ کی۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہو، یہ تو میری خدائی میں رکھنا ڈالنے کے لیے آ گئے۔ تو بادشاہ نے بحث کی، باقاعدہ بحث ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، میں دلیل دو اپنے خدا کی۔ انہوں نے کہا میرا خدا وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں خدا ہوں، جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں۔ انہوں نے کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر تم خدا ہو تو مغرب سے نکال دے گا۔ اب وہ سورج کا پجاری تھا، وہ بادشاہ کیسی دلیل دی ہے؟ وہ سورج کو پوجا کرنے والا تھا، سورج کو خدا سمجھتا تھا۔ مردے کے بارے میں تو، انسان کے بارے میں تو کہہ دیا میں ہی مارتا ہوں اور میں ہی زندہ کرتا ہوں، لیکن اگر آپ یہ کہتا کہ سورج کو میں ہی مشرق سے چڑھاتا ہوں تو ساری قوم نے مخالف ہو جانا تھا کہ بھائی کیسی بات کرتے ہو، سورج ہمارا خدا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں ہی سورج پہ چڑھاتا ہوں، میری خدا کے اوپر بھی حکومت ہے۔ وہ بادشاہ تو یہ بات کہہ نہیں سکتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل دی اس کو کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ بہت اللہ کا کہ وہ جس نے کفر کیا تھا، جو کافر تھا، وہ مبہوت ہو گیا، وہ حیران اور پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کوئی اس کو اس دلیل کا جواب نہیں آ سکا۔ ایسی مضبوط دلیلیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دے کے دیتے ہیں۔ پھر وہ آپ نے حضرت ابراہیم نے آپ نے بتایا کہ وہ بت توڑ دیے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے سارے بت توڑ دیے اور ایک بت جو تھا نا، جو بڑا تھا، اس کو انہوں نے نہیں توڑا، وہ کھڑا رہنے دیا، اس کو ایسے رہنے دیا۔ انہوں نے جب کہا کہ ہاں یہ کیا ہو گیا، ہمارے بتوں کے ساتھ توڑ گیا کوئی، تو یہ کس نے توڑے، کون ہوگا توڑنے والا؟
ان کا یہ ایک نوجوان ہے جو ہر وقت بتوں کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، جس کو ابراہیم کہتے ہیں، یہ اس نے کام کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اچھا اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا۔ یہ مولوی پاگل یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا۔ حضرت ابراہیم کے اوپر 3 جھوٹوں کا الزام لگاتے ہیں کہ 3 جھوٹ حضرت ابراہیم نے بولے تھے۔ ان میں سے ایک جھوٹ یہ تھا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے تو انہوں نے انکار کیا کہ مجھے نہیں لگتا، تو یہ کہتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم نے تو بڑا زبردست جواب دیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دلیل دینے کی طاقت دی ہوئی تھی، مضبوط دلیل دینے کی، وہ آپ نے دلیل دی، اس لیے تو آپ نے اس کو چھوڑا تھا، ورنہ اس کو بھی چھوڑا مار کے ٹوٹ جاتا، لیکن نہیں توڑا نا۔ تو جب انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا کھڑا ہے اندر، خدا ہے نا یہ بڑا، اس سے پوچھو کس نے کیا؟ جو خدا ہے وہ دوسرے خداؤں کو بچا ہی نہیں سکا اور تمہیں بتا بھی نہیں سکتا کہ یہ سارا معاملہ کس نے کیا ہے، تو خدا تم نے اس کو مانا ہوا ہے، اس کی پوجا کرتے ہو، کہتے تمہیں نہیں پتا یہ بولتا نہیں ہے۔ ان کا جو بولتا نہیں ہے اس میں خدا کیا ہونا ہے؟ جو بات ہی نہیں کرتا وہ کیا خدا ہوگا؟ لیکن مولویوں کا خدا بولتا کوئی نہیں۔ آپ کو پتا مولویوں کا تو نہیں بولتا نا، وہ کہتے ہیں خدا نہیں بولتا، کلام نہیں کرتا، الہام نہیں کرتا، کسی زمانے میں بولا کہ خدا نہیں بولتا۔ تو اللہ تعالیٰ فلاح شکل فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کی ہستی کے اوپر جو زمین و آسمان کا خالق ہے تم شک کر رہے؟ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ہستی کے اوپر شک نہ ہو بلکہ یقین ہو، اور یقین بھی ایسا کہ جس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ حق الیقین ہو تو پھر بات ہوتی ہے، خدا کی معرفت ایسی ہو۔ یقین کے بھی درجے ہیں نا، ایک درجہ یقین کا جس کو علم الیقین کہتے ہیں، ایک یقین کا درجہ ہے جس کو عین الیقین کہتے ہیں، اور ایک یقین کا درجہ ہے جس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ تو علم الیقین یہ ہے کہ دور سے آپ نے وہ دیکھا دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں دیکھا تو دھوئیں کو دیکھ کے تو آپ کو لگا کہ یہاں آگ ہوگی، تو دھوئیں سے آپ کو آگ کا علم ہوا، تو اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ اور عین الیقین کیا ہے؟ آپ تھوڑا سا اور آگے گئے تو آپ نے آگ کو پہلے دھواں دیکھا تھا، پھر آپ نے آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ شعلے اٹھ گئے، تو وہ پھر عین الیقین، عین آنکھ کو کہتے ہیں، تو وہ عین الیقین ہے کیونکہ آگ کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ اور پھر آپ اتنا آگ کے قریب چلے گئے کہ گویا آگ کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھ لیا کہ ہاں واقعی یہ آگ ہے۔ آج کل تو آپ کو پتا ہے نا، لوگوں نے اپنے گھروں میں، اپنے ہون سنگر میں، ڈرائنگ روم میں وہ اس طرح کی بھی آگ لگائی ہوتی ہے جو ایسے دیکھنے میں آگ نظر آتی ہے، جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسی آگیں بھی ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں کہ آگ ہے لیکن وہ آگ ہوتی نہیں۔ تو جب آپ نے ہاتھ اس میں ڈال کے دیکھ لیا کہ ہاں یہ واقعی آگ ہے، اس کے اندر تپش بھی ہے، تو پھر حق الیقین ہو جاتا ہے۔ تو خدا کی ہستی پہ حق الیقین جب ہو جائے تو پھر بات بنتی ہے، پھر انسان جو ہے ایسا انسان جس کو خدا تعالیٰ کی ہستی پہ جو یہ یقین کے درجے طے جو آگے پہنچ جاتا ہے، پھر وہ گناہ نہیں کرتا، وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا خدا ہے اور میں جو کروں گا وہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت اس کی میرے اوپر نظر ہے، اور جو میں کروں گا اس کا حساب بھی دے دوں گا، اس کا میں جواب دے دوں گا۔ تو صرف یہ مان لینا کہ ہمارا خدا ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ زندہ خدا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت اس کی ہمارے اوپر نظر ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں اس کا اس نے ہم سے جواب بھی دیا۔ رحمۃ اللہ نے بڑی زبردست مثال ہے، آپ نے فرمایا اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ اس کمرے میں شیر ہے تو کبھی وہ اس کمرے میں جائے گا؟
کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ جب پتا ہے اس کو میں جاؤں گا تو پھر شیر مجھے چیر پھاڑ دے گا، مار دے گا۔ تو فرمایا کہ جیسے تمہیں شیر کے موجود ہونے پہ یقین ہے اور تم اس کمرے میں داخل نہیں ہوتے، ایسا ہی یقین اگر خدا کی ہستی کے بارے میں تمہیں ہو جائے تو پھر کیسے انسان گناہ کرے، کیسے انسان گناہ کرے؟ ایسا یقین پیدا کرنے کے لیے ہمیں سے ہر ایک، مجھے بھی اور آپ کو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار۔ ہر طرف کائنات میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا، اس میں ہر رستہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، ہر راہ ہے جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا۔ چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا۔ چشمے مست ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار۔ یہ جو بال ہوتے ہیں نا جو ملیں تھوڑے سے، ان کے اندر ایسے خم آ جاتے ہیں، ویسے مڑ جاتے ہیں آگے سے، وہ گیسو خمدار ہے۔ فرمایا کہ جب وہ باہر بھی بندہ دیکھتا ہے نا کہ جب مڑا ہوا تو وہ باہر بھی اللہ کی ہستی کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، خدا کی طرف اشارہ کر۔ تو فرمایا کہ ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا۔ پھر آپ کو کیا زندگی کا ذوق گر وہ نہیں ملا، اگر خدا نہیں ملا تو زندگی میں مزہ ہے، کچھ بھی مزہ نہیں اس زندگی میں۔ کیا زندگی کا ذوق گر وہ نہیں ملا، لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے نہیں ملا۔ اور خدا سے جدا ہیں تو پھر ایسا جینا کیا ہے؟ تو اس خدا کو، اس یار کو جو مسیح مسلم نے یار کا لفظ استعمال کیا خدا کے لیے، فرمایا نا کہ اے سونے والوں جاگو کے وقت بہار ہے، اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے۔ تو اس یار کا لفظ ہے، اس یار کو پا لیا، اس یار کو پا لیا تو ہم نے سب کچھ پا لیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔